بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کافی دیر تک سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ اس میں کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. واٹس ایپ کا دور ہے, بہت سارے میسیجز آتے رہتے ہیں. ایک خدا معلوم واقعہ ہے یا کہانی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ جزائے خیر دے جس نے بھی وہ لکھی. بڑی اچھی ایک اسٹوری ہے, کہانی ہے, دل کو چھونے والی ہے, جھنجھوڑنے والی ہے, ذاتی زندگی سے کافی حد تک جڑی ہوئی وہ بات ہے. لیکن چونکہ آج کل ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جب کوئی اسٹوری یا کوئی ویڈیو یا کوئی چیز بھی آتی تو نیچے لکھا ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیں. اتفاق سے وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے. اب کتنے اردو پڑھنے والے ہیں؟ میں نے تو اس کو پڑھ لیا, سمجھ لیا, دل پہ دستک بھی دی, لیکن مجھے لگا کہ اگر واقعی اس کو شیئر کرنا ہے تو اس کو بتا کے کیا جائے, کیونکہ اردو ہر آدمی پڑھے گا نہیں, اور وہ بات جو دل کو جھنجھوڑنے والی ہے وہ ہر دل تک نہیں پہنچ سکے گی. جس نے بھی لکھا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے, مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے. وہ کچھ اس طرح کی داستان ہے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھنی بستی والے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کو, چھوٹے بچوں کو اردو پڑھانے کے لیے یا قرآن شریف پڑھانے کے لیے کوئی ضعیف خاتون ہوتی ہے, باجی کہتے ہیں لوگ ان کو, یا آپا کہتے ہیں, اس طریقے سے کچھ کہا جاتا ہے. ان سے جڑی ہوئی ایک کہانی یہ ہے کہ ایک باجی جن کے گھر آج نہ آٹا ہے, نہ چاول ہے, نہ دال ہے, نہ سبزی, فاقہ ہے. سفید پوشی کا بھرم بھی رکھنا ہے, سر راہ چل کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. اپنے گھر کے دروازے پہ پڑے ہوئے پردے کو ہلکا سا اٹھا کے باہر جھانک کے دیکھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک جگہ پر تخت پہ کچھ سامان رکھے ہیں اور ایک بورڈ لگا دیا ہے, ضرورت مند آئیں اور مفت لے جائیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ بہت سے سفید پوش اپنی آنکھوں میں ضرورت کا پیالہ لیے اپنے دل کے دھڑکنوں کو سنتے ہیں. ان کی غیرت, ان کی سفید پوشی کا جو بھرم ہے وہ انہیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنی دہلیز سے باہر پیر رکھے باہر جائیں اور جو مفت مل رہا ہے راشن وہ لے لیں. باجی کی یہ بے چینی کئی بار اس بچے نے بھی دیکھی جو ان کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ان سے سپارہ پڑھنے آیا تھا. بچہ تھا تو چھوٹا لیکن سمجھدار تھا. اس کو لگا کہ ہاں یہ معاملہ کچھ اور ہے, آج جن سے ہم سپارہ پڑھنے آتے ہیں ان کے گھر کچھ نہیں ہے. اب وہ اپنے گھر کے دروازے کے پردے کو ہٹا کے باہر دیکھ رہی ہیں کہ مفت میں راشن بانٹا بھی جا رہا ہے, لیکن ان کی غیرت, ان کی عزت انہیں اجازت نہیں دے رہی ہے جو سرے راہ جا کے ہاتھ پھیلا کے مانگ لیں یا ضرورت مند بن کے لے لیں. وہ معصوم بچہ جب سپارہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلا باجی کے گھر سے نکل کے, تو خاموشی سے باہر آنے کے بعد اس معصوم نے ان لوگوں سے جو مفت بانٹ رہے تھے یہ بات بتائی. اتفاق سے جو لوگ مفت راشن بانٹنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ ذہین تھے, سمجھدار تھے, نوجوان تھے, پڑھے لکھے تھے, علم تھا ان کے پاس. انہوں نے فوراً یہ طے کیا کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے, مستحق تک نہ پہنچ کے نہ جانے کون لے کے جا رہا ہے. آپس میں مشورہ ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد اس دکان پہ جو مفت راشن بانٹنے کا بورڈ لگا تھا وہ بورڈ بدل دیا گیا, اور اس بورڈ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر طرح کی سبزی 10 روپے کلو, 5 کلو آٹا, 2 کلو چاول, 2 کلو دال صرف 25 روپے میں, اور آفر کے تحت گھی اور تیل اور مسالہ فری. اب تو یہ خریدنے والی چیز ہو گئی نا. آپ دیکھیں نا کہ آپ کے محلے میں جو چائے کا ہوٹل ہے وہ آج 5 روپے کی آپ کو چائے دے رہا ہے. وہی چائے آپ جا کے 5 اسٹار ہوٹل میں اگر پیئیں گے تو 80 روپے کی ہوگی, 100 روپے کی ہوگی, 200 روپے کی ہوگی. چائے تو چائے کہلائے گی نا. لیکن آپ کو کوئی جھجک نہیں ہے. جیسے ہی وہ بورڈ بدلا, وہ باجی کیا ان کی طرح کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو مستحق تھے, ضرورت مند تھے, اور اپنے گھروں سے نکل نہیں پا رہے تھے, وہ باہر آ کے لائن میں لگ گئے. اور وہ لوگ جو ابھی تک مفت میں لے کے جا رہے تھے, ظاہر ہے مفت خور کو تو 10-20 روپے بھی بھاری ہوتے ہیں, انہوں نے سوچا چھوڑو یہاں کون 10 روپے, 20 روپے, 25 روپے دے, دوسرے محلے میں چلتے ہیں, مانگیں گے وہاں تو مل ہی جائے گا. تو وہ فری والی بھیڑ تو چھٹ کے ادھر چلی گئی, ضرورت مندوں کی لائن لگ گئی.
کیا خوبصورت طریقہ ہے. اللہ اجر دے ان لوگوں کو جنہوں نے لمحوں میں اس طرح کی بات بدلی, اور اللہ اس معصوم بچے کو بھی اس کی جزا دے جس نے اس طرح کی بات بتا کے پوری کہانی ہی بدل دی. اب صاحب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو باجی تھی وہ بھی آ کے خوشی خوشی لائن میں لگ گئیں, اور ایسا لگا کہ ان کی مٹھی میں صرف اور صرف چند روپے ہی ہیں, 10-15 روپے ہی ہیں, لیکن ان کو لگا کہ ہم خریدنے کے لیے نکلے ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں. ایک ایک کر کے باری میں لوگ آتے گئے, اور اپنی ضرورت کے حساب سے کسی نے کہا کہ بھئی ہمیں چاول اور آٹے اور یہ گھی والا پیکٹ دے دیجئے, کسی نے کہا کہ یہ ہمیں سبزی والا دے دیجئے, کسی نے 10 روپے میں خریدا, کسی نے 25 روپے میں خریدا. باجی نے بھی 25 روپے دے کے وہ آٹا چاول دال والا بوجھا لیا, پیکٹ لیا اور لے کے گھر آ گئی. خوشی خوشی گھر آئیں, اور ایسا لگا کہ ہاں 2-3 دن کا انتظام اللہ نے کر دیا. جیسے ہی وہ پوٹلی کو کھولا تو اس پوٹلی کو کھولنے کے بعد حیران رہ گئیں. انہیں یہ پتا ہی نہیں چلا کہ کس وقت ان کے دیے ہوئے پیسے جو 25 روپے تھے وہ اسی پوٹلی کے چاول کے بیچ میں چھپے ہوئے. کیا خوبصورت طریقہ ہے, کیا خوبصورت انداز ہے. اگر یہ کہانی ہے تو آئیے ہم اور آپ مل کے اس کو حقیقت میں بدل دیں, اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس حقیقت کو اتنی دور تک پھیلا دیجئے, اتنی دور تک پھیلا دیجئے کہ جہاں پر لوگوں نے تصور بھی نہ کیا ہو کہ یہاں پر کیسے بانٹا جائے گا یا کیا دیا جائے گا, وہاں بھی اس گھر تک ضرورت مند کے اس گھر تک راشن اور ضرورت کی چیزیں پہنچ جائیں اس رمضان کے مہینے میں جو حقیقت میں مستحق ہے. بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن میرے دل کو چھو گئی تھی, مجھے لگا میرے دل کو چھوئی ہے, میں اس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ آپ کے دل کو بھی چھو جائے اور یہ کہانی حقیقت میں بدل جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.